احرام میں جسم پر کوئی سلا ہوا کپڑا نہیں ہوگا، انڈر گارمنٹس بھی آپ نہیں پہنیں گے، صرف 2 چادریں ہی انسان کے جسم پر ہوں گی۔ جب احرام کی نیت ہو جائے گی تو سر پر ٹوپی امامہ بھی نہیں ہوگا اسلامی بھائیوں کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ نے صرف اس کو ٹائٹ کرنا ہے، جتنا ٹائٹ کرنا ہے کر لیں۔ اب یہ دونوں سروں کو لے کر یہاں تک آئے، اب اس کے بعد پھر ان دونوں کو ملایا، یہ یہاں تک آ گیا، بالکل کچھ بھی نہیں کیا میں نے۔ اور اس کے بعد 1 بار 2 بار، اگر آپ کو زیادہ ضرورت ہے تو 3 بار، اتنی بار کر لیں کہ آپ کا احرام ٹخنوں سے اوپر ہو جائے، زمین پر نہ ہو، ٹخنوں سے اوپر ہو جائے۔ اب یہ جو میں نے احرام باندھا ہے، آپ یقین کریں کہ اس میں مجھے کوئی بیلٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس طرح احرام باندھیں گے تو بعض حاجیوں کو بڑی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے، یار بیلٹ باندھنا ہے۔ بیلٹ باندھنے کی اجازت ہے اپنا سامان وغیرہ رکھنے کے لیے، احرام کو ٹائٹ کرنے کے لیے بیلٹ کی حاجت نہیں پڑے گی اگر آپ احرام پراپر باندھ لیں گے۔ اب اس طرح احرام باندھ لیا نا، اب چونکہ آپ نے اس کو اس طرح بل دیا ہے تو اس پہ پردہ بھی رہے گا، آپ کو واک کرنے میں بھی آسانی رہے گی، کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اور اب بیلٹ کون سا لینا ہے؟ یہ ایک قسم ہے، اس قسم کے بہت سارے ٹریولر بیلٹ مل جاتے ہیں جس میں آپ کا پاسپورٹ، موبائل فون وغیرہ رہ جائے گا۔ اس بڑا نہ ملے تو اس میں چھوٹا بھی مل جاتا ہے، تو یہ بیلٹ آپ لیں گے تو بڑا آسان رہے گا، اور یہ بیلٹ آپ کے سامان وغیرہ میں آپ کو مددگار ہوگا۔ اس میں ایک اندر بھی زپ ہوتی ہے، تھوڑا قیمتی سامان اندر رکھ لیں گے۔ اب چادر ہے تولیے کی، ٹھیک ہے؟ اب تولیے کی چادر، چونکہ گرمیوں کے دن ہوں گے اس حج میں تو پسینہ کافی نکلتا ہے انسان کو، تو تولیہ ہوگا نا، تو یہ تولیہ ضبط بھی، یعنی اس کو جذب بھی کر لے گا، تو آپ کا پسینہ بھی اس میں خشک ہوتا رہے گا۔ تو اب یہ تولیے کی چادر لینے کا طریقہ کیا ہے، یہ پہلے دیکھ لیجئے کہ تولیہ چادر لیتے وقت یہ چیک کر لیں کہ یہ پورا گھومنے کے بعد آپ کا سائز ٹھیک ہے کہ نہیں، یہاں تھوڑا حصہ اس کا آتا ہے کہ نہیں۔ اب یہ سمجھ لیں میرے سائز کے لیے ٹھیک ہے، اور ہم اس کو یہاں پر اڑس بھی سکتے ہیں، تو یہ ہمارا احرام کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اب اگر بالفرض ہمارا یہ احرام چھوٹا ہوگا تو پھر پیچھے سے بار بار ڈھلکتا رہے گا، تو اتنا کم از کم احرام ہونا چاہیے، چادر اتنی لمبی ہونی چاہیے کہ وہ یہاں تک آ سکے۔ تو یہ احرام پہننے کا طریقہ تھا، کوئی ڈیفیکلٹ نہیں ہے۔ کچھ حاجی یہ سمجھتے ہیں کہ پورا احرام سفر میں ہمیشہ سیدھا کاندھا کھلا رہے گا، ایسا نہیں ہے۔ صرف احرام میں جب طواف کریں گے تو ہمارا سیدھا کاندھا ہم کھولیں گے، جس کو اجتباء کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ صرف احرام میں طواف کی حالت میں کھلے گا، اور اس کا انداز یہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ آپ نے سیدھا کاندھا کھلا کر دینا ہے، اور 7 چکر جب طواف کے کر لیں گے اس کے بعد پھر احرام کو صحیح کر لیں گے، یعنی پورا کر لیں گے، تاکہ نماز وغیرہ میں آپ کا سینہ وغیرہ چھپا رہے۔ اچھا، یہاں احرام میں ایک بڑا پیارا طریقہ ہم نے سیکھا کہ جب آپ نے احرام پہنا ہے اور نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں کیا کرنا ہے؟ جب آپ احرام پہن کے نماز پڑھیں گے تو اب اگر جس طرح ہم نارمل اللہ اکبر کہتے ہیں اس طرح کہیں گے تو سینہ اور پیٹ، چونکہ اب پہنا تو کچھ نہیں ہوگا، یہ ظاہر ہو جائے گا، یہ بہتر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ سینہ اور پیٹ آپ کا باہر آ گیا، کھل گیا۔ تو اب اگر احرام میں نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو باہر نکالیں، اللہ اکبر، تو آپ کا سینہ اور جو پیٹ ہے وہ چھپا رہا، اور آپ نے اپنی نماز بھی شروع کر لی۔ دوبارہ ایک طریقہ، اللہ اکبر، تو اس انداز سے آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ ڈائریکٹ ہاتھ اٹھانے میں احتیاط کریں گے۔